بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے اوپر یہ رحمت کیا ہے کہ اگر آپ طبی اعتبار سے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے دیکھیں یا شرعی اعتبار سے دیکھیں یا کسی بھی اعتبار سے کسی بھی اینگل سے آپ دیکھیں، رمضان المبارک کے جو فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، جو فوائد آپ کو ملیں گے، اس کے جو فوائد مرتب ہے، خدا کی قسم اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بلکہ آپ طبی نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو بہت ساری بیماریوں سے، بلکہ معمولی بیماریوں سے نہیں، روزوں کی برکت سے آپ نے معدہ کچھ لمحے اور کچھ گھنٹے خالی رہنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے، نہ جانے کتنی بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نجات دیتا ہے۔ آپ کی روح کو پاکیزگی ملتی ہے، آپ کی روح کا تزکیہ ہوتا ہے، آپ کے جسم کا تزکیہ ہوتا ہے، آپ کی تطہیر ہوتی ہے اور آپ پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزوں کا جو بنیادی مقصد بیان فرمایا ہے، وہ بنیادی مقصد یہی ہے کہ بندہ مومن و مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت حاصل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اور اس کی سعادتیں حاصل کر لے۔ لعلکم تتقون من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کیا ایمان کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اللہ اکبر، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، اس کو پروانہ مغفرت مل گیا، اس کو بخشش کا پروانہ مل گیا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزوں کا صحیح ڈھنگ سے اہتمام کیا، روزوں کا صحیح ڈھنگ سے انتظام کیا، روزوں کا صحیح ڈھنگ سے التزام کیا، ایسے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پروانہ بخشش جاری کر دیتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہ وحدہ لا شریک، مالک کون و مکان، خالق ارض و سما، کعبہ پایا فضل و کرم، عنایت و نوازش ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی مہربانی خاص سے اس ماہ مبارک میں صرف داخل ہی نہیں کیا بلکہ اس ماہ مبارک کی خاص عبادات سے لطف اندوز ہونے کا شرف بخشا ہے، اور ہر طرح کی نوازشات سے، ہر طرح کی مہربانیوں سے ہمیں ہمکناروں سرفراز فرمایا ہے۔ اسی لیے ہر طرح کی عبادات کا وہی حقیقی مستحق ہے جو ان تمام معاملات میں بلا شرکت غیر تنے تنہا حاکم بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے۔ اسی لیے ہر حال میں
اس کی حمد بیان کرنی چاہیے اور اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ فللہ الحمد وله الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی، نوجوانان قوم ملت، خواتین ملت اسلامیہ، موضوع کیا ہونا چاہیے یہ بالکل واضح ہے۔ چونکہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اس کے فضائل و برکات اور ثمرات سے ہم کیسے فیضیاب ہوں اور فیوز و برکات کو کیسے ہم سمیٹ سکیں، بٹور سکیں، اس ضمن میں باتیں آنی چاہیے۔ لہذا انشاءاللہ ماہ سیام کا جو قیام ہے اسی سلسلے میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم تمام حقائق کو پوری صداقت و امانت اور دیانت کے ساتھ پیش کرنے اور ہم سب کو اسی طرح سننے اور کما حق عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے نصیب میں یہ مہینہ لکھ دیا ہے یقیناً وہ رفعت شان کا مالک ہے، وہ اونچے رتبے کا مالک ہے، وہ بڑے درجے پر فائز ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ ماہ سیام کی جو فضیلتیں اور برکتیں، اس کی سعادتیں ہیں، اور اس ماہ مبارک کو دیگر مہینوں پر جو تفوق و امتیاز حاصل ہے وہ ناقابل بیاں ہے۔ جو خصوصیت اس مہینے کو حاصل ہے وہ ناقابل بیاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے کے نصیب میں یہ مہینہ لکھ دیا، گویا کہ یوں سمجھو کہ اسے پروانہ ایک بخشش عطا کر دیا ہے، اور جس انسان نے اس مہینے کو پانے کے بعد رب تعالیٰ عز و جل سے پروانہ بخشش حاصل نہ کیا، اللہ تعالیٰ کے خوشنودی سے وہ محروم رہا، تو پھر دنیا میں اس سے بڑا بدبخت اور صاحب شقاوت کوئی انسان نہیں، اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں۔ حدیث پاک آپ بارہا سنتے ہیں کہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ 3 باتیں آپ نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ جس آدمی کو ماہ سیام مل جائے، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ مل جائے، اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، تو ہلاکت و بربادی اور تباہی کے جہنم کی گہری کھائی میں اترتا چلا جائے۔ آپ کہہ دیجئے آمین۔ جبریل نے کہا میں نے کہہ دیا آمین۔ اللہ اکبر۔ جبریل نے کہا آپ آمین کہیے اس بس دعا پر، میں نے آمین کہہ دیا۔ آپ اندازہ لگائیے، تصور کیجئے کہ دعا لانے والا جبریل، رب کے حکم سے دعا کرنے والا جبریل، آمین کہلوانے والا جبریل، آمین کہنے والا سید الخلائق، دعا کرنے والا سید الملائکہ،
دعا قبول کرنے والا، مالک کون و مکان، ذو القوت المتین، اللہ رب العالمین جو ساری طاقت و قوت کا مالک ہے۔ اب کسی بھی صاحب ایمان کو اس بات پر ذرا بھی تردد اور اس بات پر ذرا بھی شک ہوگا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی بارگاہ رب العزت میں، اللہ جسے خود اپنی جانب سے بھیجے اور وہ کام کر گزرے اور کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ خود بھیجنے والا جو بحسن و خوبی جس کو بھیجا گیا وہ کام مکمل کر دیا، اس کام کو قبول نہیں کرے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ تمام فرشتوں کا سردار، دعا کرنے والا، تمام مخلوقات کا خالق، دعا بھیجنے والا، دعا سکھلانے والا، سید الملائکہ، دعا کرنے والا، اشرف الخلائق، سید الخلائق، سید الانبیاء، دعا پر آمین کہنے والا، معصوم عن الخطا، مستجاب الدعوات، جن کی دعائیں مسترد ہیں، ان نے آمین کہہ دی۔ اب اس بات پر کوئی بھی شبہ نہیں ہے کہ یہ دعا بارگاہ رب العزت میں قبول نہ، بارگاہ رب العزت میں یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے۔ یہ شہادتوں کا جو مہینہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، یہ سرچشمہ ہدایت کی یادگار ہے، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی ماہ مبارک میں قرآن مقدس کا نزول فرمایا، اور اس مہینے کی فضیلت و افادیت اور بڑھ گئی، اس مہینے کی فضیلت اور بڑھ گئی۔ اب جب اتنے تمام خصوصیات کا یہ مہینہ مالک، اور اس کے باوجود اگر کوئی بدبختی اور شقاوت کا مظاہرہ کرے اور ماہ صیام کے موسم بہار کے اس بہترین مواقع سے، نیکیوں کے موسم بہار اس بہترین مواقع سے اگر وہ رضا الہی حاصل نہ کر سکے تو اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں بھی سمٹ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں سامنے آ کر کے، اور الحمدللہ اوپر جو ہے چھت پر تیار ہو چکی ہے جگہ، وہاں بھی آپ کے لیے انتظام کیا گیا ہے۔ جس بھائی کو جگہ نہ ملے وہ اوپر جا کر کے بیٹھے، بہرحال یہاں سمٹ کر کے بیٹھ جائیں، اور جس کو یہاں جگہ نہ ملے وہ اوپر جا کر کے بیٹھ جائیں۔ اللہ رب العزت ذو الجلال والاکرام بیان فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو چلو تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ، کدھر جانا ہے؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف، اپنے پروردگار کی مہربانی کی طرف، اپنے پروردگار عز و جل کی رحمت کی طرف دوڑو، بھاگو۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، اور دوڑو جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان کی وسعت سے زیادہ ہے، جس جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن، متقی، پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اس بخشش کی طرف، اس رحمت کی طرف، اس مغفرت کی طرف دوڑو۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، یہ مبارک مہینہ خیر و برکت کو بٹورنے کا مہینہ ہے، اس کی فضیلتیں اور اس کے برکات و ثمرات بٹورنے کا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم الشان مہینہ آپ کے نصیب میں کیا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مغفرت کو پا کر کے اس ابدی اور سرمدی جنت کا آپ مستحق ہو جائے۔ یہ مہینہ کھیل کا نہیں، تماشے کا نہیں، فقط لطف و لذت کا نہیں، ہنسی اور مذاق کا ٹھٹھا کا نہیں۔ جس طریقے سے دیگر مہینے میں ہم ہنسی مذاق ٹھٹھا اور کامیڈی کے محفل، جھوٹے محفلیں رچا رچا کر لوگوں کو بے وقوف اور الو بنا بنا کر ہم ہنسی اور مذاق کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اس طریقے سے اس مہینے میں ہم نہیں کر سکتے، اور یہ وہ مہینہ نہیں ہے
بلکہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو پانے کا مہینہ، یہ مہینہ تقوی اور پرہیزگاری کو پانے کا مہینہ، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو پانے کا مہینہ، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کو پانے کا مہینہ، اپنے آپ کو ٹرینڈ کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اس لیے اپنی قیمتی اوقات کو جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ آپ کو کس لیے عطا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنوں کی جماعت، ہم نے روزے فرض کیے تمہارے اوپر، فرض کیے، اور اس سے پہلے تم سے پہلے بھی امتوں پر ہم نے فرض کیا۔ تم یہ نہ سوچو کہ ہم نے یہ بوجھ تمہارے اوپر ڈال دیا، یہ بوجھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے اوپر یہ رحمت کیا ہے کہ اگر آپ طبی اعتبار سے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے دیکھیں، یا شرعی اعتبار سے دیکھیں، یا کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی اینگل سے آپ دیکھیں، رمضان المبارک کے جو فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، جو فوائد آپ کو ملیں گے، اس کے جو فوائد مرتب ہے، خدا کی قسم اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ آپ طبی نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو بہت ساری بیماریوں سے، بلکہ معمولی بیماریوں سے نہیں، روزوں کی برکت سے آپ کا معدہ کچھ لمحے اور کچھ گھنٹے خالی رہنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے، نہ جانے کتنی بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نجات دیتا ہے۔ آپ کی روح کو پاکیزگی ملتی ہے، آپ کی روح کا تزکیہ ہوتا ہے، آپ کے جسم کا تزکیہ ہوتا ہے، آپ کی تطہیر ہوتی ہے اور آپ پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزوں کا جو بنیادی مقصد بیان فرمایا ہے، وہ بنیادی مقصد یہی ہے کہ بندہ مومن و مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت حاصل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اور اس کی سعادتیں حاصل کر لے، لعلکم تتقون، یہ متقی بن جائے، ہر طرح کی خرافات سے، ہر طرح کی بے حیائیوں سے، ہر طرح کی بے شرمیوں سے، ہر طرح کی فرشکاریوں سے، ہر طرح کی خباثتوں سے اپنے دامن کو بچا لے۔ اور آپ دیکھتے ہیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، جس مہینے میں اللہ کے نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اللہ اکبر، دن میں روزے رکھتے ہیں اور قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اور تراویح پڑھ کر کے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بشارت کا وہ مصداق و مستحق ہوتا ہے۔ نبی آخر الزمان نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کیا ایمان کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اللہ اکبر، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، اس کو پروانہ مغفرت مل گیا، اس کو بخشش کا پروانہ مل گیا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزوں کا صحیح ڈھنگ سے اہتمام کیا، روزوں کا صحیح ڈھنگ سے انتظام کیا، روزوں کا صحیح ڈھنگ سے التزام کیا، ایسے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پروانہ بخشش جاری کر دیتا ہے، مغفرت کا پروانہ اسے عطا کر دیتا ہے کہ جا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور معافی کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ کی مہربانی مل گئی، اور اس کی مہربانی ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اسے اپنی ابدی اور سرمدی جنت کے اندر داخل کر دینے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نہ جانے کتنے ایسے ناہنجار ہیں جو رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کو پانے کے باوجود وہ حرام کاری کی لت اس سے چھوٹتی نہیں، شراب و قمار کی لت اس سے چھوٹتی نہیں، جوا اور شراب کی لت اس سے چھوٹتی نہیں، زنا اور بدکاری کی لت اس سے چھوٹتی نہیں، حرام کاری کی لت چھوٹتی نہیں، حرام خوری کی لت چھوٹتی نہیں۔ لیکن جان لو خدا کی قسم، یہ مبارک مہینہ ملنے کے بعد بھی حرام کاریوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، پائے نہیں ہوا، حرام خوریوں سے بات نہیں رکھا، اللہ کی رضا حاصل نہیں کی، تو وہ بردوس، وہ جہنمی اور بدبخت انسان ہے۔ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جبریل کی بددعا کا وہ مستحق و مستحق ہے۔ اس لیے اے امت کے جیانو، اے امت کے فرزندو، اے میری قوم کو دیکھ لو اور اس کا ناخن لو، اور اس مبارک مہینے کو غنیمت جانو کہ کہیں اس کا ایک لمحہ تم سے ضائع نہ ہو جائے، جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری عبادت کی حفاظت کے لیے، تمہارے جسم و روح کی حفاظت کے لیے، تمہاری روح کی تطہیر کے لیے، تمہاری روح کی تازگی کے لیے اپنے شریر ترین مخلوق شیطانوں کو بند کر دیا ہے، شیطانوں کو قید کر دیا، تاکہ میرا مومن بندہ اس ایک مہینے میں اپنے لمحات کو، اپنے اوقات کو ضائع کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی مسلسل رحمتوں کو پاتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخششوں کو حاصل کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا وہ مستحق ہوتا رہے۔ یہی وجہ ہے نبی آخر الزمان نے یہ پیغام دے دیا، اذا كانت اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مرضت الجن، شیطان کو جکڑ دیا جا رہا ہے، سرکش شیطان کو پابند سلاسل کر دیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کو کھول دیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا دروازہ کھلا جا رہا ہے، وہ جنت کا دروازہ فلم یغلق منها باب، وہ دروازہ پھر بند نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طریقے سے وغلقت ابواب النار، اے مومنوں کی جماعت، خدا کی قسم صرف رمضان کی انعام پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم شکر بجا لانا چاہو، اللہ کے شکریہ کا اگر حق ادا کرنا چاہو، تو میرے رب کی قسم ہے تمہارا سر سجدے میں ٹوٹ جائے، اب زخمی سے چور ہو جائے، مگر تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ تمہاری عبادتوں کا، تمہارے جسم و جان کا اور تمہاری زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح خیال کیا ہے کہ وہ ادھر شیطان کو جکڑ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، جنت کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں۔ اے میرے بندو، اگر تم نے اس جنت کے کھلے ہوئے دروازے میں اپنے آپ کو داخل کر لیا تو پھر وہاں سے نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے کہ تمہاری جو لغزشیں ہوگی ان لغزشوں کی معافی ترافی کرا لو، وہ بند تمہارے لیے کر دیا گیا کہ تم اس بند دروازے میں تم داخل نہ ہوگے بلکہ کھلے دروازے میں جنت میں داخل ہو۔ پھر جنت کے دروازے نہیں کھلے جائیں گے۔ پھر بات اتنی نہیں، بات یہی نہیں رکتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی دیکھو، تمہاری روح کو زندہ کرنے کے لیے، نیکی کی طرف تمہیں راغب کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا کے سب سے چھچھوڑے ترین لوگ، دنیا کے وہ شرابی، قمار بازی کرنے والا، حرام کاری کرنے والا، زنا میں لت پکڑنے والا آدمی رمضان المبارک میں صوفیت کا لبادہ اوڑھ کر کے، متقی اور زیب و حیا کا لبادہ اوڑھ کر کے مسجدوں میں سجدے کرتا ہے، مسجدوں میں آ کر کے وقت گزارتا ہے۔ وجہ کیا ہے اے امت کے فرزندوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری سہولیات جو تمہارے لیے، ساری سہولیات، سارے انتظامات جو تمہارے لیے کیے ہیں، اس کی برکت سے تم مسجدوں کے دروازے پہ آتے ہو اور تمہیں لاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان مہربانیوں کی لاج تمہیں رکھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں کی تمہیں قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا کی غلاظتوں اور گندگیوں سے نکال کر کے اس صاف و شفاف گھر پہ تمہارے پیشانی کو لا کر کے ٹکایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم احسان کو تمہیں بھولنا نہیں چاہیے۔ بات اتنی نہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آپ کو نہیں چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے مسجد میں آؤ، جاؤ، نماز پڑھ لو، پھر جہاں چاہو جو چاہو وہ کرو۔ نہیں، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، تمہارے دل کے نہا خانے میں وہ صدا جا کر کے جاگرتی ہو جاتی ہے، وہ آواز جا کر کے لگ جاتی ہے۔ اسی لیے تم مسجد کی طرف چل کر کے آتے ہو، عبادت کی طرف چل کر کے آتے ہو، تلاوت کی طرف چل کر کے آتے ہو، استغفار کا اہتمام کرتے ہو، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہو، درود پڑھتے ہو، ذکر کرتے ہو۔ پکارنے والا پکارتا ہے، ونادى مناديا يا باغي الخير
خیر اقبل اقبل اقبل، اے نیکی کے متلاشیوں، اے جنت کے راہ کے متلاشیوں، اے جنت کے راستے کو تلاش کرنے والوں، اے نیکی کے راستے کو تلاش کرنے والوں، آجا آجا اس راستے میں آگے بڑھ، آگے بڑھ، آگے بڑھ، نیکی کی طرف چلتا چلا جا۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اے متقیوں کی جماعت، اے مومنوں کی جماعتوں، سنو اللہ کی رحمتوں کی طرف، اس کی مغفرتوں کی طرف، اس کی جنت ابدی کی طرف تم دوڑ چلو، دوڑ چلو، تمہیں بلانے والا بلا رہا ہے، پکارنے والا پکار رہا ہے۔ ونادى مناديا يا باغي الخير اقبل اقبل ويا باغي الشر اقصر، اے گناہ کے متلاشیوں، اے ادھر ادھر منہ مارنے کے متمنی ہونے والوں، اے چھچھندروں کی سی صفت رکھنے والوں، اے گناہ کی طرف راغب ہونے والوں، اے گناہ کی تلاش میں رہنے والوں، اے حرام کاریوں اور حرام خوری کی تلاش میں رہنے والوں، رک جا، ٹھہر جا، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تطہیر کے لیے قائم کیا ہے، اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ ان کو اشکاریوں سے، ان بے حیائیوں سے، ان دجالی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر اقصر اقصر، اے گناہ کرنے والوں رک جاؤ، اے گناہ کی طرف بڑھنے والوں رک جاؤ، اے امت کے جیالوں اپنے آپ کو کم از کم ان بدبختوں میں شامل نہ کرو، اس لیے کہ میں بارہا کہتا ہوں کہ جو وقت جس قدر مبارک ہے، جو جگہ جس قدر مقدس ہے، اگر ان اوقاتوں لمحات یا ان مکان و زمان میں اگر کسی طرح کی غلطی کی جائے تو اس غلطی کی قباحت و شناعت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے، اس کا اکرام ہوتا ہے، اس کا احسان ہوتا ہے، اس کی مہربانی ہوتی ہے، اور اس کی مہربانی لینے کے بجائے تم ادھر سے ادھر منہ مارو، چھچندروں کی طرح تم دوڑتے پھرو اور گناہ کی تلاش میں رہو، عارضی لذت کے حصول میں رہو، اور تمہاری روح کو پاک کرنے کے لیے جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع کی ہے ان مشروع تر عبادتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہیں نہیں، آپ کے لیے صرف بات یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی، میرے رب کی ایک ایک مہربانیوں کو گنتے جاؤ، ایک ایک مہربانیوں کو گنتے جاؤ اور سجدہ شکر بجا لاؤ، اللہ کی حمد بیان کرو کہ اس نے کس طرح تمہاری رہنمائی کی ہے، اس نے کس طرح تمہیں جہنم سے، آتش جہنم سے، جہنم کی گہری کھائی سے بچانے کے لیے کیسا کیسا انتظام فرمایا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں نے جنت کے دروازے کھول دیے، شیطان بند کر دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، ایک بلانے والا میں نے لگا دیا کہ وہ بلائے تم کو، اور تم آؤ اللہ کے در کی طرف، تم آؤ اللہ کی رضا کی طرف، آؤ اللہ کی خوشنودی کی طرف۔ بات یہی تک ختم نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فی کل یوم ولیلۃ، دن و رات کے اس مہینے کے دن و رات کے ہر حصے میں تمہاری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، تمہاری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، تمہاری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، تمہیں جہنم سے بچاتا ہے۔ ارے وہ جہنم جس کے بارے میں تم تصور نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں تم سوچ نہیں سکتے کہ کیسی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کی ہوئی ہے، کیسے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے، انہی عذابات سے، اس جہنم کی ان تکالیف سے کہ یہ نرم و نازک جو جسم تمہارا ہے، یہ خد و خال جس میں اگر ایک چلکا لگ جائے، ایک سوئی چپ جائے، ایک کانٹا چپ جائے، تم بلک اٹھتے ہو، اس دواخانے میں، اس ڈاکٹر کے بعد اس میڈیکل میں بھاگتے ہو تاکہ کوئی پٹی لے لے، کوئی انجیکشن لے لے، کوئی دوائی لے لے، ایک ٹھوکر لگتی ہے، ساری دنیا کو اپنا دکھا سناتے ہو کہ مجھے ٹھوکر لگ گئی ہے، بڑا درد ہو رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ارے یاد کرو اس وقت کو جو یہ آگ تمہاری دنیا میں ہے اس سے 70 گنا زیادہ جس آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے تاکہ جہنمیوں سے
जिस्म और जान को, उसके जिस्म को, खत्तो खान को जलाकर खाकिस्तर करे और उसके अजाब में किसी तरह की कोई तकलीफ ना करे, किसी तरह की कमी ना करे। अरे उस जहन्नम से अपने आप को बचा लो। वो कोई मामूली जगह नहीं है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो कोई मामूली जगह नहीं है जिसके बारे में तुम मामूली समझ रहे हो, जिसको तुम लायक ले रहे हो कि हाँ ठीक है अब आया दिन, चलो 2 सजदे कर लेते हैं, 4 रकातें पढ़ लेते हैं और फिर हमने अल्लाह को राजी कर लिया। नहीं नहीं, राजी उस वक्त तक करना होगा, वाबुद हत्ता रब्बुका यातियकल यकीन, अपने परवरदिगार को राजी आखिरी लम्हे तक करो। तुम्हारी सांसें उखड़ जाए, तुम्हारी सांसें तुमसे टूट जाए, तुम्हारी जान तुमसे निकल जाए, तुम्हारी रूह सबसे अंसुली से बर्बाद होने तक तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के लिए सजदे करो, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील करो और उस अल्लाह की रज़ा तब तक हासिल करते रहो, नहीं तो फिर तुम्हारी जिंदगी खतरे में हो सकती है। फिर उस अबदी जहन्नम में, जिस जहन्नम के अंदर दुनिया के सबसे आसूदा हाल, दुनिया के सबसे खुशहाल इंसान को जब एक लम्हे के लिए उस जहन्नम में डाला जाएगा, वो भूल जाएगा कि दुनिया के 70 साल जिंदगी में मुझे कोई दुख ना हुआ था, मुझे कोई तकलीफ ना हुई थी, सारी नेमतें मेरे पास थी, मगर मेरे रब के रसूल कहते हैं एक लम्हे के लिए उसे जहन्नम में झोंका जाएगा। सारी आसाइशें, सारी लज्जतें, सारी मस्तियां और सारे लुत्फो लज्जत और सारे मजे वो भूल जाएगा कि उसने कभी कोई लज्जत भी चखी थी, उसने कोई मजा चखा था। ऐ उम्मत के जियानो, उसी जहन्नम से आजादी के लिए ये तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने ये महीना दिया है, वरना देखो अरे अगर तुम उसमें शामिल हो गए होते, पूरी जिंदगी पूरा साल तुमने सजदा न किया, पूरा साल जुआ खेला, शराब पिया, हराम किया, झूठ बोला और हर तरह की मक्कारियां की, अगर रमजान से एक दिन पहले तुम्हारी रूह कब्ज कर ली जाती तो तुम्हारा क्या हाल होता। कितने ऐसे लोग हैं जो हादसे के जद में आकर के अपनी जान गंवा दी और अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रर करदा फरिश्ता मलकुल मौत के आखिरी पंजे से नहीं बच सके। रमजान मुबारक से चंद साथ पहले, चंद दिन पहले, चंद लम्हे पहले, चंद घड़ी पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। ऐ मेरी कौम के जियानो, ऐ उम्मत के जवानों, खुदा की कसम तुम वो नहीं हो जो गुनाहों से लगे पड़े मलकुल मौत के आखिरी पंजे के शिकार हो जाए और जहन्नम में ठूस दिए जाए। नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने रूए जमीन पर अपनी तौहीद की तबलीग के लिए, अपनी रज़ा को हासिल करने के लिए तुम्हें भेजा है और उसी रज़ा और खुशनुदी को हासिल करने के लिए रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना तुम्हें अता किया है। अगर इसको तुमने गनीमत न जाना तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के वो जो तुम्हारे तसव्वुरात से बाला है, जो तुम न सोच सकते न समझ सकते, उस अजाब के लिए तैयार हो जाओ जो दर्द देने वाला है, दुख देने वाला है, तकलीफ देने वाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अज़ीज़ाने गिरामी, ये मुक़द्दस महीना आपके लिए सियाम लाया है, आपके लिए क़याम लाया है, आपके लिए इस्तिग़फ़ार, दुआ, मुनाजात, तिलावत है। अल्लाहु अकबर, आप इसकी कदर करें और इंशाअल्लाह इस महीने के मजीद क्या क़याम है आइंदा खुतबात में हम रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस महीने में बहुत सारी वो हरकतें, बहुत सारा वो काम हम करने लगते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए या आम दिनों में भी हम नहीं करते हैं, क्योंकि खुशी में कभी लोग बदमस्त हो जाते हैं और उस बदमस्ती का हमें इलाज करना चाहिए। अगर ना हुआ तो हमारा सियाम भी, क़याम भी, रुकू भी, सुजूद भी, ये तकवा तहारत सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जुल जलाल वल इकराम से दुआ है कि मौला करीम हर तरह के शर व फितन से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, ये जो गनीमत वाली जिंदगी तूने हमें दी है और इस मुकद्दस महीने में हमें दाखिल किया है, परवरदिगार आलम, हंसी मजाक, ठट्ठा, झूठ फूट, चुगली चपाटी, गीबत, हरामकारी, हरामखोरी से हमें बचा ले और खालिस होकर के मुखलिस बना दे कि खुलूस के साथ तेरी रज़ा हासिल करे, तेरी इबादत करके हम सबको दीन ईमान हिदायत पर इस्तिकामत अता फरमा। हमारी टूटी फूटी इबादतों को तो शर्फ कबूलियत से नवाज। ऐ अल्लाह, पूरा महीना बाकी है, ऐ अल्लाह इस महीने के फज़ीलत व बरक़ात से हम सबको हम किनारों सरफराज फरमा। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला तौअतिक, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह।